نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج مقام رسالت اور حجیت حدیث کے موضوع پر ہماری سلسلہ وار گفتگو کی تیسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں نے اپنی بات یہاں پر ختم کی تھی کہ وہ اورینٹلسٹس اور مستشرقین، یعنی وہ مغربی محققین جنہوں نے اسلام پر اور مشرقی مذاہب اور ادیان پر اور مشرق کی تہذیب و ثقافت پر، مشرق کی سویلائزیشن پر، کلچر پر، ریلیجن پر تحقیق کی ہے، اور بطور خاص انہوں نے کنسنٹریٹ کیا ہے، اپنا ایمفسائز کیا ہے اسلام کی سٹڈیز پر۔ اس وجہ سے ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حجیت حدیث اور حجیت سنت کے انکار کا جو فتنہ محدود پیمانے پر مگر اپنے اثرات کے اعتبار سے اس نے وسیع سطح پر ذہنوں کو متاثر کیا ہے، یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کی بنیاد اور اس کی اساس کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ یہ ایک امپورٹڈ فتنہ ہے جو بعض متعصب مستشرقین نے، اورینٹلسٹس نے، جن کی ریسرچ اسلام کے اوپر دیانتدارانہ نہیں تھی، غیر جانبدارانہ نہیں تھی، نیوٹرل نہیں تھے، بلکہ ان کی تحقیق معاندانہ تحقیق تھی، مخالفانہ تحقیق تھی، اور یا بعض لوگوں کی تحقیق کم علمی اور معلومات کی، اطلاعات کی، مطالعہ کی کمی اور تحقیق کی کمی، اور اسلام کے اوریجنل سورسز اور وہ ایک پورا کا پورا وسیع تر مواد جو مطالعہ طلب تھا اس تک ان کی رسائی کا نہ ہونا، تو یہ علم اور اطلاع کی کمی بھی بعض لوگوں کا سبب بنی کہ وہ اس تصور کو ڈیولپ کر بیٹھے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر پچھلی چونکہ ایک صدی میں کام کیا، لکھا، قرآن کی نسبت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی نسبت، آپ کے نبی اور آپ کے رسول ہونے پر، اور قرآن
کہ منزل من اللہ کتاب، اللہ کی وحی ہونے پر، پھر قرآن کی ترتیب و تدوین پر، لکھے جانے پر، مرتب ہونے پر، پھر احادیث نبوی پر، پھر بطور رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رول پر، آپ کی ذمہ داری پر، آپ کے فرائض پر، آپ کی رسپانسبلٹی پر، آپ کا سکوپ کیا تھا. تو اس قسم کے جملہ مضامین پر جب انہوں نے لکھا تو اتنی ہرزہ سرائی کی، اتنا زہر اگلا یا اتنے مغالطے پیدا کیے، اتنی غلط فہمیاں پیدا کیں اور اتنے غلط کانسیپٹس انہوں نے دیے کہ جس سے بہت سے ذہن اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کی وجہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. تو جب ان کی کتابوں کو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بطور نبی اور رسول کے جو رول ہے وہ 3 چیزوں میں مجموعی طور پہ محصور کر دیتے ہیں، کنفائن کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور رسول، بطور پروفٹ یا میسنجر، صرف پیغام رساں، اللہ کا پیغام یا وحی پہنچا دینے والا، اور اس کے علاوہ ان کی کسی اور ذمہ داری کا وہ اقرار و اعتراف نہیں کرتے، مگر یہ بھی اس صورت میں ہے اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نبی اور رسول مانیں. بیشتر مستشرقین کا پرابلم تو یہ ہے، جو زیادہ متعصب ہیں، کہ وہ تو ان کو نبی اور رسول ہی نہیں مانتے. ان کا تو حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر بھی اعتماد اور اقرار نہیں ہے، شکوک و شبہات کریٹ کرتے ہیں اور حضور کی نبوت اور رسالت کو معاذ اللہ حضور کا ایک کلیم، حضور کا ایک دعویٰ قرار دیتے ہیں، پھر اس پر تنقید کرتے ہیں تاکہ مسلمان امت کے ذہنوں میں اس نبوت و رسالت کے بنیادی عقیدے کی نسبت بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں. وہ نزول وحی پر بھی اعتماد نہیں رکھتے، اس کو وہ ایک انٹرنل انسپائریشن، ایک اندر کی ارج، ایک اندر کی کیفیت قرار دیتے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ کی طرف سے کوئی باقاعدہ وحی ان پر آتی تھی. وہ تو اس کو بھی نہیں مانتے. تو جب سرے سے وہ حضور کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، بنیادی طور پہ وہ وحی الہی کو ہی نہیں مانتے کہ حضور علیہ السلام پہ اتری، تو پھر پیغمبرانہ حیثیت سے حضور کی احادیث کو اور حضور کی سنت کو کیا مانیں گے، اور اس کی اتھارٹیٹیونیس کو کیا مانیں گے، اس کی حجیت کو کیا مانیں گے. تو لا محالہ پھر اس کی تدوین، اس کو کیسے مانیں گے. لہٰذا پھر وہ اپنے اس بنیادی تھیسس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جگہیں تلاش کرتے ہیں، مقامات تلاش کرتے ہیں کہ کس کس جگہ سے، کس کس راستے سے، کس کس جہت اور ڈائریکشن سے وہ حملہ کر سکتے ہیں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان اور ان کے اعتماد پر، اور شک و شبہ کی دراڑ پیدا کر سکتے ہیں. یہ ان کا بیسک پرابلم ہے. لہٰذا یہ کوئی فخر کی بات مسلمان اسکالرز کے لیے یا محققین اور مفکرین کے لیے نہیں ہے کہ وہ اسلام کو ان کے ذریعے سے اور ان کی تحریروں کے ذریعے سے سمجھیں اور اس کو پھر آگے نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ سارا کنفیوژن ہے، ایک اندھیرا ہے جو مبنی بر انکار ہے، بد اعتقادی پر مبنی ہے، حضور علیہ السلام سے اناد اور عداوت پر مبنی ہے، اسلام دشمنی پر مبنی ہے. وہ کبھی بھی اسلام کی نسبت، خواہ وہ لٹریری ہسٹری ہو اسلام کی، خواہ وہ حدیث اور سنت کی ہسٹری ہو، خواہ حضور علیہ السلام کی اپنی سیرت طیبہ ہو اور اسلام کے 23 برس کا وہ زمانہ ہو آقا علیہ السلام کا، تو وہ کسی ایک جہت پر بھی اپنی رائے غیر جانبدارانہ اور دیانتدارانہ نہیں دیتے. تو اب میں اس لیے اس مفروضے پر بات کر رہا ہوں، اس پریزمپشن پہ، کہ ان میں سے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اگر بطور نبی اور رسول کے ایکسیپٹ بھی کیا ہے تو ان کا رول محدود رکھا ہے بس پیغامبر کے طور پر. اور لفظ میسنجر انگلش جو ایک زبان کا لفظ ہے، وہ بھی بنیادی طور پہ اتنا ہی کنسیپٹ آگے کنوے کرتا ہے، اور وہ جو پورا کا پورا تصور